جب تم غم سے پریشان ہوتی ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتی ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کر کہ میری بندی مجھے کتنے پیار سے بلا رہی ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے نہیں گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب خدا انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کئی زیادہ ہے اور اس کا مقرر وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کے ایمان اور اس پر توکل کی ہے۔ صبر رکھیے، وہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی سے، اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی، وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے، وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں، وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، اسی نے دیا ہے دلاسا جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا، اسی نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو لیکن وہ نہیں بھولتا، خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے۔ اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی، ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں، بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں
دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے اور نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہیں، جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہیں تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنی اداسی کیسی؟ نا امیدی اور بے یقینی ایسی کہ اللہ ایک دم سے تمہارے دل سے اتر گیا ہو، جیسے بس کہ وہ دیر کر دیتا ہے۔ تمہاری دعاؤں میں، کن کہنے میں، معجزے ہونے میں، صبر دینے میں اور یقین رکھنے میں، امید دلانے میں، توکل کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری چاہ میں، تمہیں لگتا ہے وہ دیر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ تو سب پہلے ہی دے دیتا ہے۔ بس تم اس کی آزمائش کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ آزمائش جو تمہاری من پسند چیزوں کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ آزمائشوں کے ہی ذریعے اللہ ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ہر راہ میں امتحان لیتا ہے، اور دعائیں تو قبول ہو جایا کرتی ہیں، دیری بھی وقتاً ہوا کرتی ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے دعاؤں میں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آ گئے ہوں کہ وہ تمہیں بار بار سننا چاہتا ہو سکتا ہے اسی لیے دعاؤں کی قبولیت میں دیر کر رہا ہو۔ بس تم اللہ سے پختہ یقین کرے رکھو اور بار بار امید مت ہارا کرو۔ جس امید سے تم اللہ سے مانگتی ہو، اسی امید سے صبر بھی کر لو۔ ہر چیز اپنے وقت پر مقرر ہے، دیکھنا ایک دن معجزہ ہو جائے گا اور تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ وہ کن کہہ بھی دے گا اور تمہیں اپنے صبر کا اجر بھی مل جائے گا، اور وہ کیسے نہ کرے؟ بس وہی ہے جو اس جیسا کوئی نہیں ہے، جو برے حالات کو اچھے حالات میں بدل سکتا ہے، جو بندے کا نصیب لکھ سکتا ہے، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں۔ مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم نہیں رکنے چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے؟ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے، وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے
کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا اور کیسا ہوگا سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں، تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی تڑپ اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے